اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی اس آخری عشرے کی برکات میں اعتکاف ایک بہت بڑا انعام الہی ہے، اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے، اور کفایہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر بستی میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر پوری آبادی میں کوئی بھی نہ کرے تو پھر سب گناہ گار ہوں۔ اعتکاف کی شرائط میں ہے کہ 20 رمضان کی افطاری کے بعد مسجد میں موجود ہو اور شوال کا چاند نظر آنے تک مسجد ہی میں ٹھہرا رہے۔ ضروری ہے کہ پوری طرح متوجہ الی اللہ رہے، امور دنیا اور امور خانہ داری سے فارغ ہو کر آئے، اور باہر کی دنیا سے رابطہ نہ رکھے۔ بالکل خاموش رہنا بھی مکروہ ہے، اور غیر ضروری بات کرنا بھی منع ہے۔ ضرورت کی بات کرے لیکن مختصر ترین الفاظ میں، اس میں ضرورت پوری ہو جائے۔ بعض لوگ اس میں تجاوز کرتے ہیں کہ کھانا پانی مانگنے کے لیے بھی چٹ لکھ کر دیتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دینی کتب کا مطالعہ کرے، حدیث شریف کا مطالعہ کرے اور تلاوت کرے، یہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ آج بھی حفاظ دور کرتے ہیں کہ ایک حافظ ایک سپارہ پڑھتا ہے، دوسرا سنتا ہے، پھر وہی دوسرا پڑھتا ہے، وہ سنتا ہے، تو اسے دور کہتے ہیں۔ ہم قرآن کریم تو پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن علماء اور قاری حضرات کے علاوہ ہم سے بہت سی زیر و زبر اور بہت سے ادائیگی کے جو حروف کے طریقے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، اور ہم عمر بھر اسی کو دہراتے رہتے ہیں۔ اعتکاف میں چاہیے کہ جو جاننے والے احباب ہیں ان کے ساتھ مل کر تلاوت کرے، اور تلاوت میں جو قرآن کریم کے الفاظ و حروف کی ادائیگی میں اگر کوئی تھوڑا بہت کہیں فرق ہے تو وہ درست کرے۔ ہمارے ہاں تو معرومی یہ قسمت یہ ہے کہ ہم ساری زندگی نماز تک کی اصلاح نہیں کرتے، بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کلمہ طیبہ کے 2 جملے ہیں، وہ بچپن میں کسی ماں دادی نے، دیہات میں تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی زیر زبر غلط پڑھا دی تو ہم ساری عمر اسی کو پڑھتے رہتے ہیں، اس کی اصلاح نہیں کرتے۔ تو اعتکاف میں چاہیے کہ ان چیزوں کی اصلاح کرے، کلمہ طیبہ کس طرح سے ہے، کہاں زیر ہے، کہاں زبر ہے، ادائیگی کس طرح کرنی ہے۔ اکثر اتفاق ہوتا ہے گاؤں میں اذانیں ہوتی ہیں تو متعدد مساجد میں شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے
کہ ایک اسم گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے تو وہ صحیح تلفظ مؤذن شاید کوئی کہتا ہو، کہیں کوئی قاری یا عالم ہو اذان دے رہا ہو یا کوئی طالب علم ہو پھر وہ صحیح کہتے ہیں۔ عمومی طور پر جو ہمارے بھائی دیہاتی اذان کہتے ہیں وہ صحیح ایک حضور کا نامی صحیح نہیں لیتے، باقی صحیح کیا پڑیں گے؟ اس میں عجیب سی سریں لگا کر کبھی اسے محمد کر دیں گے، محمد کو عجیب سا کرتے ہیں، یعنی صحیح تلفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ اکبر ہے، سیدھا سا جملہ اسے اللہ اس طرح کر دیں گے تو وہ اللہ کا صحیح تلفظ نہیں رہے گا۔ یعنی کوئی بلند آواز سے اذان کہنے میں یا کسی ربط یا سر میں کہنے میں یہ اجازت تو نہیں ہے کہ الفاظ کی ہیت بدل دی جائے۔ تو شاید آپ نے بھی کبھی غور کیا ہو، تو یہ چیزیں اتنی عام ہیں کہ اذان سن کے بندے کو خوشی ہونی چاہیے، تو اگر گاؤں میں اذانیں شروع ہو جائیں تو کانوں کو بند کرنے کو دل چاہتا ہے، اس قدر اس میں۔ اور اب تو اس میں اور بھی آ گئی ہے کہ کوئی اس کا ابتدا انتہا کا کوئی وہ سرا ملتا ہی نہیں، جو جس کا جی چاہتا ہے پہلے جوڑ لیتا ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ آخر میں، وہ بھی کوئی چیز معین نہیں ہے کہ پہلے یہ پڑھنا ہے بعد میں، جو جس کا جی چاہتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر غلط پڑھتے ہیں۔ تو اعتکاف میں بندے کو کم از کم ان چیزوں کی اصلاح کر لینی چاہیے، کلمہ طیبہ کی اصلاح کرے، اذان کے الفاظ کی، حروف کی ادائیگی کی اصلاح کر لے۔ پھر جو سب سے بڑی نعمت غیر مترکبہ ہمیں یہاں نصیب ہے الحمدللہ، وہ ہے ذکر دوام۔ قرآن حکیم نے غالباً 38 مقام پر براہ راست اور تقریباً 800 دفعہ بالواسطہ ذکر دوام کا حکم موجود ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کا جو تعلق ہے وہ ہے ہی ذکر کا۔ اللہ کریم کی نہ کوئی مثال ہے، نہ آپ اس دنیا میں ان نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی صورت ہے، نہ کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ کوئی اور راستہ تعلق استوار کرنے کا ہے سوائے اس کے کہ بندے کے دل میں، بندے کے وجود میں، اس کے ذرات میں ذکر الہی بس جائے۔ اور یہ از خود نہیں ہو سکتا، جس طرح دین یا عبادات از خود ایجاد نہیں کی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایسے لوگ ملتے ہیں، تاریخ میں ان کا ذکر موجود ہے، اور بعض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی فرمائی ہے کہ جو بتوں کی پوجا سے بیزار تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ پتھر کے بت جو لوگوں نے خود تراشے ہیں، یہ مخلوق کو کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ تو اپنا وجود نہیں بنا سکے، انہیں لوگوں نے گھڑ کے بنایا ہے۔ آج توڑ دیں تو پتھر ہی پتھر ہے، اس کی بجری بنا لیں یا کہیں دیوار میں چن دیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی ہے ہستی جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، کوئی ہستی ہے جو اسے چلا رہی ہے۔ یہ اتنی نازک، اتنی کمپلیکیٹڈ اور اتنی مضبوط اس کے اصول اور ضوابط ہیں کہ ایک ایک ذرہ مل کر چیزیں بن رہی ہیں۔ درخت ہیں، سبزہ ہے، انسان ہے، حیوانات ہے، یہ ساری کائنات زمین پر یہ جتنی رونق ہے یہ ساری زمین سے نمو پا رہی ہے، اور ایک ایک ذرہ مختلف نسبتوں سے ملتا ہے، مختلف چیزیں بن جاتی ہیں۔ کون ملاتا ہے اسے؟
اسی زمین میں سونا بن جاتا ہے، پارا بن جاتا ہے، چاندی بن جاتی ہے، لوہا بن جاتا ہے، پیتل بن جاتا ہے، تانبا بن جاتا ہے۔ اسی زمین کے ذرات ہیں، وہی ایٹمز ہیں، ان کے ملنے کی جو نسبت ہے اس میں کوئی فرق ہے۔ ایک نسبت سے ملتے ہیں تو ایک چیز بن جاتی ہے، دوسری نسبت سے ملتے ہیں دوسری۔ تو یہ سارا اتنا بڑا کارگہ حیات از خود نہیں چلتا، اسے کوئی چلا رہا ہے، لیکن وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، لیکن اس کی عبادت کیسے کی جائے، یہ سب کچھ از خود ایجاد نہیں ہو سکتا تھا۔ زید بن عمر بن نفیل ایک شخص تھے، مکہ مکرمہ کے رہائشی تھے۔ انہیں یہ جستجو ہوئی اور انہوں نے اپنی زندگی میں جتنا ممکن تھا سفر کیے، یہود کے علماء کے پاس گئے، عیسائی راہبوں کے پاس گئے کہ تمہارے پاس آسمانی کتابیں ہیں، ہمیں کوئی طریقہ بتاؤ، وہ ہستی کون ہے، کیسی ہے، حقیقت بتاؤ۔ تو انہوں نے بھی انہیں جواب دیا کہ یہ حقیقت ہم گم کر چکے ہیں، ہمارے پاس رسومات ہیں، منزل من اللہ جو کتابیں تھیں ان میں تبدیلیاں لائی جا چکی ہیں، اور یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم وہ اصل چیزیں تلاش کریں۔ وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یا وہ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی، وہ اب نابود ہیں۔ ہمارے پاس حقیقت نہیں ہے، لیکن جو ہم حقیقت کے قریب سمجھتے ہیں ہم اس پہ کاربند ہیں، تم بھی چاہو تو آ جاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے تو حق چاہیے۔ تو پھر بڑھاپے میں مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور ہر طرف سے نا امید ہو گئے تھے۔ ان کے کچھ اشعار بھی ہیں، وہ ایک دو شاید مجھے یاد رہ گئے، وہ فرماتے تھے اربم واحدن ام الف ربن، کہ پالنہار، پالنے والا، بنانے والا، قائم رکھنے والا کوئی ایک ہوگا، ہزاروں نہیں ہو سکتے۔ دو بھی ہوتے تو ان میں اختلاف ہو جاتا، کوئی کہتا سورج اب طلوع کرنا ہے، کوئی کہتا کچھ دیر بعد کرنا ہے۔ ایک اپنی فوج لے کر دوسرے پر چڑھ دوڑتا، میں بڑا ہوں، طاقتور ہوں، دوسرا اپنی مخلوق لے کر اس سے لڑ جاتا کہ نہیں میں تکڑا ہوں۔ جب کائنات میں کوئی چیز اس کی منشا کے خلاف حرکت نہیں کرتی، تو اس کا مطلب ہے وہ ایک ہے، اکیلا ہے، لا شریک ہے، کوئی مقابلے والا نہیں۔ اربم واحدن ام الف رب الدین اذا تقسمت الامور، یہ کیسے دین ہو سکتا ہے کہ جب کام بانٹ دیے جائیں، یہ بت اولاد دینے والا ہے، یہ بت بیماری سے شفا دینے والا ہے، یہ بت روزی دینے والا ہے، تو یہ سارے کام جب بٹ جائیں گے تو کون سا کس وقت پر اپنا کام کرے گا یہ تو پتہ ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے روزی دینے والا روزی دے اور جو کھانے کی توفیق دینے والا ہے وہ کھانے کی توفیق نہ دے، صحت دینے والا صحت تھوڑی دے اور بیماری دینے والا بیماری زیادہ بھیج دے، تو یہ تو تماشا بنا رہے گا۔ یہ جو آج کل جس میں امت مرحومہ گرفتار ہے کہ اس قبر پر صحت ملتی ہے اور اس مزار پر اولاد ملتی ہے اور اس مزار پر روزگار ملتا ہے، اس کی تردید اس نے زمانے جاہلیت میں کی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کی ضرورتیں متفرق ہوں اور ان کے پورا کرنے والی متعدد ہستیاں ہوں، یہ اس طرح نظام کائنات چل نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اربم واحدن ام الف ربن الدین اذا تقسمت الامور، جب کام بانٹ دیے جائیں تو پھر دین کیسا رہا، کس کس کی عبادت کریں گے؟ آپ کی ضرورتیں متفرق ہو گئیں تو آپ کس کس کو پوجیں گے، کس کس کو راضی کریں گے؟ کیونکہ جو بھی ضرورت پوری کرتا ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، عبادت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ تو کتنے پروردگار ہوں گے، کتنے رب ہوں گے جن کو آپ راضی کریں گے؟ یہ مشکل ہے۔ ترکت اللات والعزی جمیعا،
کذالک یفعل الرجل البصیر، اس نے کہا میں یہ لات و عزیٰ اور جتنے بت ہیں سب کو چھوڑتا ہوں، اور جس بندے کو بھی اللہ نے بصیرت دی وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس سب کے باوجود اب اللہ کا پتہ دینے والا کوئی نہیں تھا، اور از خود وہ کتنا بڑا فلاسفر تھا جس نے یہ سارا غور و فکر کر کے تجزیہ کیا کہ آپ ایک سے زیادہ رب مان سکتے ہی نہیں۔ یہ عقلاً بھی محال ہے کہ متعدد رب مانیں گے تو کس کس کو راضی کریں گے اور کون کس بات پہ راضی ہوگا، اس کی کیا دلیل ہے؟ چنانچہ فرماتے تھے میں لات اور عزیٰ اور ان تمام بتوں کو چھوڑتا ہوں، اور اللہ نے جسے بھی بصیرت دی وہ ایسا ہی کرے گا۔ بیت اللہ میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے، اور پھر زمین سے مٹی رکھ کے ہتھیلی پہ اس پہ پیشانی رکھ کے کہتے تھے کہ مجھے علم نہیں ہے تیری عبادت کیسے کی جائے، تو اسی کو میری عاجزی اور بندگی سمجھ کر مجھے معاف کر دے۔ میں نہیں جانتا تو کہاں ہے، لیکن تو جہاں بھی ہے میرے حال سے واقف ہے، میری بات سن رہا ہے، تو سمیع و بصیر ہے، ہر ذرے پہ تیری نظر ہے، ہر جگہ تیری قدرت کاملہ موجود ہے، ہر جگہ تیری صنعت کا ظہور ہو رہا ہے، تو ہر جگہ موجود ہے، میرے حال سے واقف ہے۔ تو اگر دین از خود بنایا جا سکتا تو اس پائے کے جو لوگ تھے وہ کوئی طریقے عبادت مقرر کر لیتے، کسی کو بتاتے اس طرح سے، وہ تو کہتے تھے ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں۔ یہ ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو ہر ایک کے لیے آسان ہو گئی۔ ہر ایک انسان کو جسے نور ایمان نصیب ہوا اسے توحید باری پہ بھی یقین نصیب ہوا، آخرت کی خبر بھی ہو گئی، دنیا اور اس کی تخلیق کا پتہ بھی چل گیا، اور سب سے بڑی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اس بات پہ اللہ خوش ہے اور اس بات پہ ناراض ہوگا۔ جو سب سے ضروری بات تھی ایمان کے بعد وہ یہ تھی کہ بندے کو پتہ ہو کہ اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا پالنہار کن باتوں پہ راضی ہوگا، کس پہ ناراض ہو جائے۔ جس طرح یہ سارے علوم حضور نے عطا فرمائے اسی طرح فیضات نبوت میں برکات نبوت ہیں کہ اساتذہ یا فلاسفہ یا عالم الفاظ و حروف کے ذریعے اطلاع تو دے سکتے ہیں، لیکن اس اطلاع کو علم بنانے کے لیے اطلاع میں اور علم میں فاصلہ ہے۔ ہمیں بہت سی چیزوں کی خبر ہے لیکن وہ ہمارا علم نہیں ہے، ہمارے پاس خبر ہے۔ جو خبر آدمی کا حال بن جائے اس پہ عمل نصیب و علم بن جاتا ہے۔ یعنی علم آپ اس خبر کو کہیں گے جسے آپ اپنا لیتے ہیں، جس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ توفیق عمل جو ہے کہ وہ خبر علم بن جائے۔ دین بھی خبر کے درجے میں رہتا ہے، یہ خبر ہے کہ اللہ واحد ہے، یہ خبر ہے کہ اللہ خالق ہے، یہ خبر ہے کہ اللہ رازق ہے۔ یہ دین تب بنے گا جب اس کی رضاکیت پہ یقین کر کے ہم غیر اللہ کے دروازے پہ نہیں جائیں گے، جب ہم ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے دولت حاصل کرنا شروع نہیں۔ اگر ایک حرام طریقے سے رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کو رازق مانتا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کو رازق مانتا ہے تو پھر ناجائز ذرائع کیوں استعمال کرتا ہے؟ تو اس خبر کو علم بنانے کے لیے اندر ایک تبدیلی ہونی چاہیے، توفیق عمل ہونی چاہیے، ایک اندر
ایک آرزو پیدا ہونی چاہیے، ایک فیصلہ دل کرے کہ میں اس پر عمل کروں، پھر وہ علم بنتا ہے۔ یہ قوت فیصلہ برکات نبوت سے نصیب ہوتی ہے۔ برکات نبوت بندے کے وجود کے ایک ایک ذرے کو ذاکر بنا دیتی ہے، نہ صرف دل و دماغ، نہ صرف زبان، بلکہ وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے۔ اب جدید سائنس کے مطابق 2.5 کھرب سیل ہیں ہر انسان کے وجود میں، کم و بیش 2.5 کھرب کے قریب۔ تو سلطان الاذکار جسے کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ 2.5 کھرب سیل ذاکر ہو جائے، یعنی دل ایک بار دھڑکے تو وہ سیل اپنی اپنی جگہ کئی بار اللہ اللہ کہہ چکے ہیں، ایک دھڑکن میں کھربوں دفعہ یاد الہی وجود سے پھوٹے۔ یہ وہ نعمت ہے جو تریاک بھی ہے، آب حیات بھی ہے، اور انتہائی ضروری بھی ہے، اور اس سب کے ساتھ انتہائی کامیاب بھی ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تعلق نصیب ہو گیا۔ یہی ہستی اگر یہاں کی بجائے شاید کہیں شام و فلسطین میں، کہیں حجاز میں، کہیں دنیا کے کسی دوسرے گوشے میں ہوتی تو ہم میں شاید اتنی ہمت نہ ہوتی کہ ہم وہاں تک جاتے، اتنی طلب نہ ہوتی کہ تلاش کرتے، ممکن نہ ہوتا کہ ہم ان سے مل سکتے۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ ہمیں یہاں بیٹھے بٹھائے یہ نعمت نصیب ہو گئی۔ شاید اس لیے احباب کو اس کی اس اہمیت کا احساس نہیں ہے جس کی یہ مستحق ہے۔ یہ ایک ایسی عجیب نعمت ہے جن چیزیں جاننے اور نہ جاننے سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ ایک شخص کو پتا ہو کہ یہ ہیرا ہے تو وہ جان دے دے گا، تو وہ ہیرا نہیں جانے دے گا۔ لیکن کسی کو پتا نہ ہو اور وہ سمجھے کانچ کا ٹکڑا ہے تو وہ ویسے بھی پھینک دے گا کہیں، کیونکہ اسے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، اس کے لیے وہ کچھ بھی نہیں، پتھر ہی ہے۔ ہمیں شاید اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے کبھی ای میل آتی ہے مجھ سے ذکر نہیں ہو سکتا، میرے لیے دعا کریں، کبھی خط آتا ہے ذکر نہیں کر سکتے۔ بھئی آپ نہیں کر سکتے تو دعا کیا کریں؟ ایک چیز کی اہمیت اور اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے اس کی ضرورت اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں آپ کو، یہ وہی بندہ لکھ سکتا ہے یا وہی کہہ سکتا ہے جس کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ کبھی کسی نے نہیں لکھا کہ دعا کریں میں پانی پی لوں، دعا کریں میں کھانا کھا لوں، دعا کریں میں چائے پی لیا کروں۔ یہ سارے کام تو بغیر دعا کے ساری دنیا کرتی رہتی ہے، اور ذکر کے لیے کون سی دعا کی ضرورت پڑ گئی کہ دعا کریں تو ذکر ہوگا، نہیں تو مجھ سے نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکے۔ میں راستہ چلتے مل گیا، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ آؤ یار تھوڑا سا ذکر بھی سیکھ لو، چلو یار یہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی چیز ہے یہ۔ تو
تو اس عشرہ مبارک میں رمضان المبارک کی برکات بھی ہیں، اللہ کے گھر کی مہمانی بھی ہے، اعتکاف کی سنت بھی نصیب ہے، تو پوری بھرپور توجہ سے اذکار اور اپنے لطائف اور مراقبات پہ متوجہ رہیے اور اسے مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہیے۔ عمریں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ راستے ختم نہیں ہوتے، لہذا اپنا پورا وقت پوری توجہ اس طرف لگائیے۔ آج کل ایک نئی مصیبت یہ موبائل فون آ گئے ہیں، معتکف حضرات 10 دن اپنے فون بند رکھیے گا، چونکہ ایک فون کال شاید 10 دن پھر آپ کو اس طرف متوجہ نہ ہونے دے اور آپ وہی سوچتے رہیں کہ وہ جو فون آیا تھا پتہ نہیں وہ کیا ہوگا۔ تو یہ زمانے کی نئی نئی مصیبتیں ہیں، جب یہ نہیں تھے تب بھی ساری دنیا کا گزارا ہوتا تھا۔ میرے پاس 2-3 ہیں، سارا دن بند پڑے رہتے ہیں، کوئی نہیں دن گزر جاتا ہے۔ کوئی مجھے کہیں کال کرنا ہو، ضرورت ہو تو آن کر کے کال کر لیتا ہوں، ورنہ نہیں، بس پڑے رہتے ہیں۔ ایک بلا وجہ کی مصیبت ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لی ہے، تو معتکفین کے لیے خاص طور پر کہ انہیں بند رکھیے گا۔ ضرورت کے لیے غسل خانے جانے کے لیے مسجد سے بندہ نکل سکتا ہے، لیکن آتے جاتے رک کر کسی سے گپ شپ نہیں کر سکتا۔ ضرورت کے لیے نکلیں، ضرورت کے لیے جائیں، ضرورت پوری ہو واپس آ جائیں، اور کوشش کریں دین سیکھیں، نماز کلمہ تلاوت کی اصلاح کریں اور ذکر الہی پہ متوجہ رہیں۔ اللہ کریم آپ کا اعتکاف قبول فرمائے اور اس کے بھرپور نتائج سے مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اللہم ربنا بنا نور قلوبنا بنور المعرفة والایمان، ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم واتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبک برحمتک۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔